آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو مقصد ہے اور جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جو ملک کے کرنٹ صورتحال چل رہا ہے اور جو حالات ملک کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ سب لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا آف دفتر میں جب کچھ بندوں کو اٹھایا گیا تو وہاں سے کچھ شواہد بھی ملے. رؤوف حسن صاحب کا فون ملا اور اس فون میں کافی شواہد اور چیزیں سامنے آئی, اور وہ کس سلسلے میں آئی کہ اس میں یہ دیکھا گیا کہ رائن گریم نامی ایک جرنلسٹ تھے جن کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف لکھنے میں, جس کو استعمال کیا جا رہا تھا آپ کے آرم فورسز کے خلاف لکھنے میں, جن کو استعمال کیا جا رہا تھا امریکی جرنلسٹ کو کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. یہ ان کی پہلی ایسی چیز سامنے نظر نہیں آئی. یہ ایک تسلسل ہے ان کا جو یہ بار بار آپ کو نظر آتا ہے کہ جب بھی ملکی انسٹیٹیوشنز کی بات آتی ہے یا ملکی سلامتی اداروں کی بات آتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے ان کا رول کہیں نہ کہیں بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے اور وہ رول پلے کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں. ان کا بہت بڑا نیریٹو تھا وہ کرپشن کا تھا. تحریک انصاف اور عمران خان کا سب سے بڑا جو ایک نیریٹو وہ کرپشن کا نیریٹو تھا. وہ تھا کیا؟ ان کا تھا کہ ہم اس ملک میں کرپشن ختم کرنے آئے ہیں. لیکن آج ان کے اپنے وزیر نے استعفیٰ دیا, شکیل خان نے. وہ اس بات پہ استعفیٰ دیا کہ اس نے کہا کہ جو ایک عمل شروع ہوا ہے, جو بازار امین گنڈا پور صاحب نے اور کے پی گورنمنٹ نے وہاں شروع کیا ہوا ہے, اس کی آپ کو مثال نہیں ملتی. اور انہوں نے کہا کہ اس صوبے میں ہر بندہ جو گورنمنٹ کے ساتھ انوالوڈ ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرپشن کے چیزیں میں انوالوڈ ہے, اور اس چیز کے اوپر ریزائن کی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ آپ نے پہلے بھی دیکھا, ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے حکومت لی تو 11 سال سے وہاں نیب کا ادارہ بند کر دیا گیا, وہاں کوئی ہیڈ نہیں لگایا گیا. پاکستان میں پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے. یہاں 250 ملین لوگوں کا ملک ہے جس میں کرپشن ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ یہاں انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یہاں آرکیٹیکٹس ہیں, یہاں اٹامک بم بنانے والے ہیں. انہوں نے کرپشن کا نعرہ لگایا, لیکن اس کے باوجود پاکستان کرپشن پرائس انڈیکس میں ان کے ادوار میں 4 پوائنٹس اوپر گیا. کرپشن میں ان کے ادوار میں جتنے بھی لوگ تھے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں, وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے بزدار صاحب یا کے پی میں بیٹھی ہوئی ان کی حکومت, یہ سب ال پریکٹس میں اور کرپشن میں انوالو رہے ہیں. اور وہ آج جو آپ کو شکیل صاحب نے ریزائن کیا, یہ ان کی اپنے بندے ہیں, ان کے اپنے وزیر تھے. اور یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ 4 دن بعد, 5 دن بعد, 2 مہینے بعد ان کی وکٹیں گریں گی حکومت کی. یہ ان کی اپنی وکٹیں گرنے شروع ہو گئی ہیں, اور وہ اس لیے گر رہی ہیں کہ انہوں نے سوائے کرپشن کے بازار کے اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامے کے علاوہ آج تک کچھ نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ سب سے مشکل کام جو ہے کسی بھی ادارے میں وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, سب سے مشکل. اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کہ اپنے کولیگز کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا, جو آپ کے ساتھ سرو کیا ہو ان کی اکاؤنٹیبلٹی. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی پچھلے کچھ دنوں میں, اور خاص طور پہ کل کی بھی بریفنگ, اس میں بڑا کیٹیگوریکل ایک چیز سامنے آئی, اور وہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع ہوگی, اپنے ادارے سے. اور پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ سینئر پوسٹ پہ ہو یا جونیئر پوسٹ پہ, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو, کہ جہاں پاکستان کی سوورنٹی پہ, جہاں پاکستان کی ایگزسٹنس کے اوپر کوئی بندہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کڑے ہاتھوں لیں گے. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ ان شہداؤں کی فیملی کے لیے ہے جن کے مجسمے 9 مئی کو جلائے گئے, ان شہداؤں کی فیملی کے لیے جو اس 14 اگست میں کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا جو اس میں ملوث تھے 9 مئی اور 9 مئی کے ایکٹس میں. ان لوگوں کے خلاف جن کی فیملیز کہہ رہی تھی, رو رہی تھی کہ ہمارے بچوں نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی, اپنا آج قربان کیا
پاکستان کے لوگوں کے کل کے لیے, اس ملک کے کل کے لیے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے. اینڈ واٹ ڈو وی گیٹ ان ریٹرن؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ پاکستان جو افواج پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ بڑا جو پروسیس ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے, اس ملک کی سلامتی سب سے پہلے ہے. پاکستان ہے تو کوئی ادارہ ہے, اور پاکستان ہے تو کوئی چیز آگے بڑھ کے چل سکتی ہے. اور آپ کو نظر آیا, اور اس کی جو کڑیاں ہیں وہ ملتی ہیں ان اقدامات کے ساتھ جو پاکستان کو کمزور کرنے میں انوالو رہے ہیں. آپ کو جو سیکنڈ فیز پہ لوگ اٹھائے گئے, ان کی انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آیا کہ یہاں اور لوگ بھی جو انوالو تھے, جو افواج پاکستان کے تھے, ان کو اٹھایا گیا اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جا رہی ہے. اور جو افواج پاکستان سے نہیں تھے, ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کی جائے گی. اور وہ اس لیے کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سوورنٹی ہر چیز سے پہلے ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ ان تمام چیزوں میں انوالو تھے, وہ لوگ جو پاکستان کے افواج کے یونیفارم کو لہراتے رہے, جو پاکستان کی عوام کو ویڈیوز میں کہتے تھے کہ آ کے آگ لگاؤ شہداؤں کے جہازوں کو, ان جہازوں کو جنہوں نے انڈیا کے جہازوں کو آگ لگائی, تم آ کے ان کو آگ لگاؤ. جو لوگ ان کو پرووک کرتے رہے, ان سب کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کی پریس بریف کا پہلا حصہ تھا کہ بزنس مینوں کو اٹھایا گیا, وہ کیوں اٹھایا گیا اور کیوں ان کو ہراساں کیا گیا؟ وہ اس لیے کہ عمران خان کی اور ان کی جماعت کی ایک سوچی سازش تھی, اور وہ سازش یہ تھی کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہوگا یا بزنس مین کا اپنا ٹرسٹ ختم ہوگا تو یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. یہ ملک کمزور, یہ اکانومی کمزور ہوگی تو آپ کے ملک میں ڈاکٹر اسرار اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر اکنامک, پہلے تو عمران خان کی پوری انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا کہ کس طرح یہ کس کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن ایک اور چیز لکھی کہ جب ایٹامک بام بنانے والے ملک, ان کو اگر ویکن کرنا ہو تو آپ ہتھیاروں سے نہیں کر سکتے, آپ ان کی معیشت کے تھرو کر سکتے ہو. اور آپ کو نظر آیا کہ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا گیا, وہ سوشل میڈیا ٹیررزم کے تھرو وہ آپ کو کمزور کیا گیا. آپ نے جب ایسے جو رؤوف حسن صاحب کے جو فون سے شواہد نکلے, ان آرٹیکلز کے تھرو جو لکھوائے گئے پاکستان کو کمزور کرنے میں, پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں کرنے کے لیے. لیکن یہ چاہے جو بھی کر لیں کہ یہ اس ملک میں جب اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے ہماری افواج میں اور تھرو آؤٹ اکراس دا بورڈ, تو انشاءاللہ پاکستان کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا, پاکستان کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ چاہے جتنی مرضی 9 مئی کے واقعات کو اور پرووک کریں, یہ مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کی چیزوں کو جتنا مرضی لگائیں, لیکن پاکستان ایک حقیقت ہے, یہ افواج ایک حقیقت ہے. ہمارے بچوں نے, شہداؤں نے جانیں دی ہیں, وہ 30,000 روپے تنخواہ کے لیے نہیں دی, وہ پاکستان کے لیے, آپ کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے. اور انشاءاللہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس شروع ہوا ہے یہ توڑ تک جائے گا, اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں, جن لوگوں کے کیریکٹرز کی انوالومنٹ ہے, they will all be held accountable. اور آپ کو آگے آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. یہ ملک جس طرح بہتری کی طرف جا رہا ہے, یہ ملک بہتری کی طرف بھی جائے گا. جو بحرانوں اور جو ایشوز کا مسئلے ہیں وہ بھی حل ہوں گے, اور انشاءاللہ پاکستان سٹیبل ہوگا. اور پاکستان کی سٹیبلٹی ہمارے لیے, آپ کے لیے سب سے ضروری ہے, کیونکہ انشاءاللہ اس افواج پاکستان کے ساتھ مل کر, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کے ساتھ, میاں شہباز شریف صاحب کے ویژن کے ساتھ, پاکستان واپس اس ریجن کا اکنامک ٹائگر بنے گا. پاکستان واپس انہی بلندیوں پہ جائے گا جہاں سے انہوں نے اس کو دھکا دیا تھا, جہاں پاکستان کے خلاف یہ پورا ایک سوچی سازش کر کے کمزور کیا تھا. یہ ملک اکنامک ٹائگر بھی بنے گا, اور انشاءاللہ اپنی ان اونچائیوں کو دوبارہ چھوئے گا جہاں سے اس کو ہٹایا گیا تھا. پاکستان زندہ باد. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے, اور پاکستان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. شکریہ, بہت مہربانی.